ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر بها آخرين. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مال کے کائنات اور خالق کے ارض و سبا کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، ہم اللہ جل شانہ کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اس رب العزت مالک الملک نے نہ صرف ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا بلکہ ہماری ہدایت
اور رہنمائی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی ہمیں عطا فرمائی. ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے ہم پہ احسان عظیم فرمایا. قرآن کریم کا نزول فرما کے اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت کو ضابطۂ حیات فراہم کیا، مگر اللہ کی ان بڑی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے بعض لوگ ان نعمتوں کے نزول کے وقت سے ہی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ان کی ناشکری کرتے ہیں اور ان اللہ کی عظیم نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اگر اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے تو ذرا غور کرو کہ وہ معاشرہ اور اس معاشرے کے لوگ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ بات ذکر فرمائی کہ وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، جہنم کے کنارے پہ وہ اپنی بدعمالیوں کی بنا پہ پہنچ چکے تھے. ایسے لوگوں پہ اللہ احسان فرمائے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھیجے جو ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ گامزن کرے، مگر لوگ اس نعمت کی پھر نہ شکری. اور اللہ نے ضابطۂ حیات قرآن کی شکل میں دیا. یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے ہمیں ضابطۂ حیات بھی خود ہی دے دیا. ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اللہ نے اوامر و نواہی کی شکل میں قرآن کو قیامت تک آنے والوں کے لیے ضابطۂ حیات بنا کے عطا فرمایا. مگر ہم جو اسلام لا چکے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں وہ بھی قرآن کی ناشکری کرتے نظر آتے ہیں. جنہوں نے اس کو اپنایا ہی نہیں وہ تو اس نعمت سے ویسے ہی محروم رہ گئے. مگر ان کی دیدہ دلیری دیکھی. ایک تو اللہ نے ان سے احسان فرمایا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، گمراہی کے راستے پہ گامزن رہے. دوسرا، جب اس قرآن کا نزول ہوا اسی وقت سے منکرین قرآن جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کے انکاریوں نے اسی وقت اس قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. کبھی قرآن کو کاہن کا کلام قرار دیتے، کبھی ان کا یہ دعویٰ ہوتا کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام اس کو خود گڑھ لیتے ہیں. کبھی نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتے کہ آپ پر شیطان وحی کرتا ہے. کبھی کوئی عیسائی کاتب وحی یہ دعویٰ کر دیتا جو میں لکھ دیتا ہوں وہ بیان کر دیتے ہیں. یہ کمال ان کا نہیں بلکہ میرا ہے، میرے لکھے ہوئے کو پڑھ کے کہہ دیتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہے. تو سامعین محترم، یہ قرآن کی توہین یہ کوئی نیا واقعہ نہیں. آج اگر کوئی پادری قرآن کی توہین کرتا ہے، کوئی لائن یہ جسارت کرتا ہے تو یہ آج کا واقعہ نہیں. قرآن جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا اسی وقت سے کفار مشرکین قرآن کی توہین کرتے چلے آتے ہیں. خود قرآن ان کے
توہین کے واقعات کا ذکر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ابھی قرآن مکمل بھی نہیں ہوا، ابھی ابتدائی آیات وحی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں کہ لوگوں نے اسی وقت سے قرآن کی توہین کرنا شروع کر دی۔ خود اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ذکر اس انداز میں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم اس قرآن کو جھٹلاتی ہے، حالانکہ یہ حق ہے کہ اللہ کا کلام برحق ہے، مگر پھر بھی آپ کی قوم اس کو جھٹلا رہی ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت ہی کافروں نے قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ یہ اپنی جانب سے گڑھ لیتے ہیں، خود ان کا اپنا تراشا ہوا بنایا ہوا یہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں کی بات کس انداز میں ذکر فرماتے ہیں؟ وقال الذین کفروا، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ قرآن یہ تو تم نے خود گڑھا ہوا ہے، یہ تو تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ بہتان ہے جو تم نے باندھا ہوا ہے، خود اس کو تیار کیا ہوا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور یہ آپ کے ماننے والے کے دوسرے لوگ یہ آپ کی اس بات پہ مددگار بن گئے ہیں، یہ آپ کی مدد کرتے ہیں کہ آپ کے اس قرآن کو جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، وہ لوگ قرآن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں جو تم وحی لے کے آئے ہو، قرآن لے کے آئے ہو، یہ ظلم ہے اور گڑی ہوئی بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ تو جب قرآن کا نزول ہوا اسی وقت سے لوگوں نے قرآن کے بارے میں ایسے نظریات بیان کرنے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور کسی نے یہ دعویٰ کیا ام یقولون تقولہ، کہ یہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اپنا گڑھا ہوا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ کسی نے یہ کہا وقالوا ما هذا الا افک مفترى، قرآن کے نزول پہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ قرآن ایک تو یہ ہے بہتان، ہمارے بتوں پر، ہمارے معبودوں پر، ہمارے آباء و اجداد کے دین پر یہ بہتان ہے، دوسرا تو نے اس کو خود گڑھ لیا ہے، اپنی جانب سے تو نے اس کو تیار کیا ہے۔ جب قرآن نے اپنا اثر دکھلایا، جو قرآن سنتا قرآن کی جانب مائل ہو جاتا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، پھر بھی منکروں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اللہ کی یہ ہدایت کا سرچشمہ لوگوں کی کامیابی کا باعث بن رہا ہے، وہ حسد میں مزید بڑھ گئے، کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین، یہ اللہ کی وحی، یہ اللہ کا کلام جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ کھلا اور واضح جادو ہے، یہ جادو کا کلام ہے جو لوگوں پہ اثر کرتا ہے، لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ کسی نے کہا ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ تو قدیم اور پرانا جادو ہے۔ کسی نے کہا ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ تو ایک بشر کا یعنی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا یہ قول ہے۔ اور قرآن کی توہین اس انداز میں کہ نہ قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار، قرآن سن کے ان پہ اثر نہیں ہوتا، اور قرآن سن کے وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، قرآن کی تلاوت کی جائے مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے، مومنوں کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ جب سجدے کی آیت آتی ہے لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، مگر یہ کافر یہ سجدہ کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ آیات
اور اسی طرح کی دیگر قرآن کریم کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو اس پیری جونز نے، اس لعین پادری نے یہ جو کام کیا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں، بلکہ جب سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ایسے لعین قرآن کے بارے میں اس قسم کے رویے اپناتے رہے۔ جب تک وحی کا نزول جاری تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے رہے، ان کے ان باتوں کی تردید فرماتے رہے۔ کسی نے کہا کہ یہ مجنون کا کلام ہے، اللہ نے تردید فرما دی کہ نہیں، کہ مجنون کا کلام نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا کاہن کی بات ہے، اللہ نے اس کی بھی تردید فرما دی کہ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ مگر ہر دور میں پھر بھی ایسے منکرین قرآن، ایسے بدبخت پیدا ہوتے رہے جو کسی نہ کسی شکل میں قرآن کی توہین کرتے رہے، حالانکہ یہ ایک سنگین جرم اور کسی بھی مذہبی کتاب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسا رویہ اپنانے والوں کو جو قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، خود قرآن ان کو واضح جہنمی قرار دیتے ہوئے اللہ کے عذاب کی وعید سناتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما یکفر بها الا الفاسقون، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ تھا، مگر جو فاسق نافرمان ہوتے ہیں وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کا انکار کرنے والے نہ معزز ہیں، نہ عقل مند ہیں، نہ نیک لوگ ہیں، بلکہ وہ فاسق ہیں، بدکار قسم کے لوگ ہی قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اور جو قرآن کا مقدمہ چلانے کی بات کرتے ہیں، قرآن کو ہرانے کی بات کرتے ہیں، قرآن نے ان کا انجام بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، کہ جو قرآن کو ہرانے کی باتیں کرتے ہیں، قرآن پہ مقدمے چلا کر قرآن کو ہرانے کی باتیں کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسرے مقام سے یہی بات ذکر فرمانے کے بعد کہ جو قرآن کو ہراتے ہیں ان کے انجام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں جو عذاب سے حاضر کیے جانے والے، ان کو اللہ عذاب سے حاضر کریں گے، ان کو عذاب سے دوچار کریں گے۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، کہ جو لوگ قرآن کو ہرانے کی بات کرتے ہیں، جو اس کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ جہنمی ہیں۔ جو قرآن کے ساتھ ایک پادری جیسا سلوک کرتے ہیں، ایسے لائن کے بارے میں خود قرآن گواہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم رسید ہوگا، اور جہنم میں اللہ نے ایسے بدبختوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، کافر یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ قرآن تو لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو ضابطۂ حیات کے طور پہ اللہ نے دیا، مگر یہ قرآن کے جس کو سن کر لاکھوں لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ اس کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں قرآن کا قصور نہیں، اس میں قصور ان لوگوں کی اپنی ذہنیت کا ہے۔ یہ قرآن جو اس کی جانب آتا ہے، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے، مگر جو کافر ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھنا، یہ قرآن ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ الٹا وہ اپنے کفر میں بڑھ جاتے ہیں، وہ اس سے مزید حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی حسد امیز سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ خود اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ قرآن یہ کافروں کے کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔
کہ ان کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کے بارے میں مزید کفر میں بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ جو قرآن آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے، جو آپ کے رب نے قرآن نازل کیا ہے، اس کا کافروں کو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کے لیے کفر اور سرکشی میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن ظالموں کو، منکروں کو نقصان میں زیادہ کرتا ہے کہ ان کے لیے کوئی نفع کی چیز نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر لوگ وہ تو قرآن کے ساتھ اس وجہ سے یہ سلوک کرتے ہیں کہ ان کو اسلام کی ترقی، قرآن کی ترقی پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کے سمجھ کے آج بھی لاکھوں لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تیزی کے ساتھ یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے صرف اسی قرآن کی وجہ سے، تو تیزی کے ساتھ لوگ کسی کتاب کی وجہ سے دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس قرآن کو مجرم ٹھہراتے ہیں کہ عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے میں جو سبب بننے والی چیز ہے وہ قرآن ہے، اسی لیے وہ قرآن کے مقدمے کی باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی نفرت ڈالنے کی خاطر وہ اس طرح کے قرآن کے ساتھ حد امیز جو ہے وہ مظاہر کا سامنا ان کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ مگر سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ذرا گہرائی میں جائیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن کے نزول کے وقت سے ہی قرآن کے دشمن ہیں، انہوں نے ہم مسلمانوں میں بھی ایسی باتیں شامل کر دی ہیں کہ آج انہی کے نقشے قدم پہ آج بعض مسلمان بھی چل رہے ہیں۔ جس طرح وہ خود اس بات کو بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا کوئی قرآن کو پڑھے، اسلام قبول کرے، ان کو گوارا نہیں، اسی وجہ سے وہ قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ ان کو اسی طرح یہ بھی ناپسند ہے کہ یہ قرآن خیر و برکت والی کتاب، اگر مسلمان اس کو اپنا لیں گے تو ہم ان مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ قرآن اگر مسلمانوں نے اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنا لیا تو مسلمانوں کو ہم شکست نہیں دے سکتے، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کی شروع سے ہی یہ کوشش ہے کہ جس طرح ہماری خواہش ہے کہ یہ دیگر مذاہب کے لوگ قرآن نہ پڑھیں، مسلمانوں کو بھی قرآن سے دور کر دیا جائے۔ آج خود ہم اپنے ملک میں اس کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اسلامی جمہوریہ کے نام کا ملک، جس کا مطلب ہم لا الہ الا اللہ لیتے ہیں، اس میں پڑھانے والے مسلمان، پڑھنے والے بچوں کی اکثریت 99% وہ مسلمان، ان میں خرچ کرنے والے، دولت لگانے والے وہ بھی مسلمان، مگر ہمارے حکمرانوں کو ڈالروں کی چمک دکھلا کے جن سکولوں میں پڑھنے پڑھانے والے مسلمان ہیں، انہی سکولوں کے نصاب سے قرآن کی آیات کو نکالا دیا جاتا ہے کہ قرآن دہشت گردی کا درس دیتا ہے، لہذا سکول کے نصاب سے یہ سورت نکال دو، یہ جو ہے وہ آیات نکال دو۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کے بچے قرآن نہ پڑھیں، قرآن سے دور ہو کر جدید اور ماڈل قسم کے مسلمان بننے کے چکر میں قرآن کو نظر انداز کر دیں۔ اور وہ جانتے ہیں جب تک مسلمانوں نے قرآن سے عمل پیرا رہے، مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ناقوسیں چبائے ہیں۔ آپ بھی اپنی زبانوں سے یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم امت مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ تارک قرآن ہو کر وہ چاہتی ہیں کہ مسلمان
اسی وقت ذلیل ہوں گے اگر ان کو قرآن سے دور کر دیا جائے۔ تو جس طرح وہ ہمارے اسکولوں کے نصاب سے قرآن کو نکالتے ہیں، اسی طرح دیگر بھی کئی حربوں سے، کئی طریقوں سے ہم مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان بھی آپس میں اختلافات کا شکار ہیں، حالانکہ قرآن پہ سب کا ایمان ہے۔ قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ تبیانا لکل شیء، قرآن نہ صرف موجودہ لوگوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، سب کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ ان کو ہر چیز قرآن میں موجود ہے، قرآن میں ہر فیصلے کا حل موجود ہے، مگر اس کے باوجود آج مسلمانوں میں اختلافات، وہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تنبیہ بھی فرمائی تھی کہ میری امت کے لوگوں پہلوں سے عبرت حاصل کرنا، پہلے لوگوں کے نتائج اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کو گلے سے لگا کے رکھنا، کیونکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو ترقی دیتے ہیں، ان کو غلبہ دیتے ہیں، ان کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے قومیں ذلیل اور رسوا ہوتی ہیں۔ یعنی جو قرآن کو اپنائیں گے، عملی زندگی میں قرآن کو اپنانے والوں کو اللہ دنیا میں غلبہ نصیب فرماتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوا کن آزاد ہے۔ مگر میرے بھائیو، آج غیر تو قرآن کے ساتھ وہ سلوک کریں، ان کا تو قرآن پہ ایمان نہیں، مگر افسوس تو ہم مسلمانوں پہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے بھی قرآن کو صرف مردے بچانے کے لیے خاص کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا یہ تو علماء کا کام ہے، میں نے کون سا جمعہ پڑھانا ہے۔ آج عربی ہماری زبان نہیں، ہم اس کا ڈنڈورا پیٹ کے قرآن سمجھنے کا، ترجمہ پڑھنے کا یہ عذر تراشتے ہیں کہ ہم عربی کو نہیں جان سکتے۔ میرے بھائیو، انگلش ہماری زبان ہے، انگلش بھی ہماری زبان نہیں ہے، مگر بچوں کو انگلش سکھانے کے لیے ہم اپنی حلال کی کمائی خرچ کرتے ہیں۔ اچھے سے اچھا انگلش میڈیم اسکول، اس کا انتخاب، پھر اس کی ٹیوشن کا انتظام کہ بیٹا انگلش اچھی ہو جائے۔ تمہاری انگلش جو ہے وہ، جب بچے انگلش بولتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ بھائی پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے۔ انگلش ہماری زبان نہیں، اس کو سکھلانے کے لیے ہم روپیہ، پیسہ، وقت سب کچھ صرف کرتے ہیں، مگر جب قرآن سمجھنے کی باری آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی یہ تو بہت مشکل کام ہے، عربی زبان جاننا، اس کے لیے تو کئی علوم درکار ہوں، پھر عربی سمجھی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، آج بظاہر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے، کہ سبھی جماعتیں، سبھی مسلمان شریعت کے نافذ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک نے اپنی اپنی شریعت الگ بنائی ہوئی ہے۔ شریعت نام کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات کا نام شریعت ہے، مگر کسی نے اپنی بغل میں بہشتی زیور کو دبا رکھا ہے، کسی نے ہاتھ میں جو ہے وہ فضائل اعمال باندھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں اللہ کی کلام موجود ہو، مگر ہم پڑھیں پڑھائیں کوئی کتاب دوسری، تو یہ قرآن کی توہین نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں، جانتے بھی ہیں کہ غیروں کے اشاروں پہ ہمارے حکمرانوں نے ان سکولوں میں جن میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہاں سے نصاب سے قرآن نکال دیا ہے، مگر ہم نے ان کی قرآن کی تعلیم کا کوئی انتظام کیا؟ میرے بھائیوں، ایسے لائن پادریوں کا منہ توڑ جواب یہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ان کا منہ توڑ جواب اگر ہم مسلمان دینا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو گلے لگانا ہوگا۔ جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، باوجود اس کے کہ ہم سب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی فرض ہے۔ میرے بھائیوں، جب نماز بالغ ہونے پہ فرض ہے تو کیا نماز میں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ کبھی آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر کی ہے کہ اس نے اپنا نماز کا فرض ادا کرنا ہے، اس کو میں نے اتنی صورتیں یاد کروا دی ہیں جو یہ نماز میں پڑھے گا؟ ہر مسلمان جس نے نماز پڑھنی ہے اس کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حفظ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس فرض کو اپنے انداز میں ادا کرے۔
اور اگر وہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو جتنا اس نے نماز میں پڑھنا ہے کم از کم اتنے کا تو ترجمہ آنا چاہیے. مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ انگلش کی خاطر تو ہم ٹیوشنیں رکھوا دیتے ہیں، مگر یہ دینی تعلیم کا، قرآن کی تعلیم کا مفت انتظام ہوتا ہے. سبھی مساجد میں کسی مسلک کی مسجد ہو وہاں کم از کم نازلہ قرآن کا اہتمام ضرور ہے، وہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی. مگر اس کے باوجود ہم کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ دینی تعلیم دلواتے ہیں. مدارس بغیر فیس کے جو ہے وہ بچوں کو دینی تعلیم دیتی ہیں، مگر ہم ان کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے تیار ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، سب سے بڑے گستاخ تو قرآن کے ہم ہیں. اگر پادری نے یہ عمل کیا اس کا تو قرآن پہ ایمان نہیں، ہم تو اس کو ضابطۂ حیات سمجھتے ہیں، مگر پھر ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ضابطہ بناتے نہیں ہیں. ہم نے بھی قرآن کو جو ہے وہ مردے بخشانے کی کتاب کے بعد سال میں صرف 30 دن رمضان کے 30 رمضان کا مہینہ قرآن اتنی اونچی جگہ پہ رکھا ہوا، بچے تو کیا بڑے کا بھی وہاں تک ہاتھ نہیں جاتا. صرف رمضان میں جو ہے وہ قرآن اتار کے اس کو جو ہے وہ طوطے کی طرح انگلی جو ہے وہ پھیر پھیر کے نیکیاں کما لی جاتی ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. جب کوئی غیر قرآن کی توہین کرتا ہے ہم بازاروں میں چلتے جلوس گریبان چاک کرتے ہیں. مگر میرے بھائیوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کے علاوہ قرآن کو ہاتھ لگانا جو ہے ان کے مقدر میں نہیں ہے، صرف رمضان میں قرآن کو ہاتھ لگتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ روزانہ قرآن کو پڑھتے ہیں. ہم تو قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھیں گے کب؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کے عمل کرنے کے لیے نازل کیا. تو آج ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو سمجھیں گے کیا؟ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ نماز انسان کو فحاشی کوریانی سے روکتی ہے. آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں مگر پھر بھی ہر فحاشی ہمارے اندر موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری نماز ہی وہ نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف 2 رکعت ہم زندگی سے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر جو اصل نماز ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 رکعت اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اس انداز میں پڑھی جائیں کہ جو ان میں پڑھا جائے پڑھنے والا سمجھتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف 2 رکعتوں سے جنت واجب ہو جاتی ہے. جو قرآن نماز میں پڑھیں اس کا ترجمہ آتا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، صرف 2 رکعتیں ایسی پڑھ لیں تو زبان رسالت سے گارنٹی کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. مگر جو آج ہماری نمازوں کی حالت ہے وہ تو نماز شریعت کو مطلوب ہی نہیں. شریعت نے منع کیا ہے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے. ابھی شراب جو ہے اس وقت حرام نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ. کیوں؟ نشے میں انسان کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. آج ہم نے نشہ بھی نہیں کیا ہوتا مگر جو نماز میں پڑھتے ہیں، بعد میں اگر مقتدیوں سے پوچھا جائے کہ اس جہری نماز میں امام صاحب نے صورتیں کون سی پڑھی ہیں، وہ ان کو یاد نہیں ہوتا کہ کون سی صورتیں پڑھی ہیں. جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ، اس میں کیا اللہ نے بتلایا ہے، کس سے منع کیا ہے، کس کا حکم دیا ہے، یہ تو دور کی بات، ہمیں وہ صورتیں یاد نہیں رہتی کہ امام صاحب نے قرات کون سی صورت کی ہے. تو میرے بھائیوں، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخت اونگ ہو ایسے حالت میں نماز نہ پڑھی جائے بلکہ پہلے اپنی نیند کی حاجت پوری کی جائے. کیوں کہ سخت اونگ ہوگی، انسان جو پڑھے گا اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، غلط پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں. ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. ہمیں اونگ بھی نہیں ہوتی پھر بھی ہم جو نماز پڑھتے ہیں اونگ والے کی طرح ہی نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت میں کیا حکم ہے، کس سے منع کیا گیا ہے، کس کا حکم دیا ہوا ہے. میرے بھائیوں، ایسی جو ہماری نمازیں ہیں، ایسی کیفیت والی نمازیں تو شریعت نے پڑھنے سے منع کیا ہے. جو نمازیں شریعت کو مطلوب ہیں، تو لہذا آج کے جو ہمارے یہ قرآن سے ایمان کا ہم سے تقاضا بھی ہے کہ غیر تو اس طرح مجھے رسوا کرتے ہیں، مجھے نظر آتش کر کے میری توہین کرتے ہیں. مجھے ماننے والوں، مجھ پہ عقیدہ رکھنے والوں، تم تو مجھے گلے لگا لو. خود تمہارا عقیدہ ہے کہ قرآن سے برکت نازل ہوتی ہے، خود تم مجھ کو ضابطۂ حیات سمجھتے ہو، مگر صرف مجھے مردے بخشانے کے لیے تم نے خاص کر لیا ہے. میں تو
سمجھ کے عمل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ قرآن خود جو ہے وہ ہمیں پکار کے ہمیں جوڑ رہا ہے کہ اللہ کے بندو جو تم مجھ سے ایمان رکھتے ہو تم تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس لائن پادری کا منہ توڑ جواب دے تو ہمیں قرآن کو گلے لگانا ہوگا۔ کوئی مسلمان بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو اتنا قرآن یاد نہ ہو جتنا وہ نماز میں پڑھ سکے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی ادھر ادھر کے بچوں کے لیے بھی ضرور اتنا اہتمام کریں کہ کم از کم 30واں سپارہ اگر مکمل نہیں تو نصف سپارہ ہر مسلمان بچے اور بچی کو حفظ ہونا چاہیے، اور جتنا اس کو حفظ ہونا چاہیے نماز کے لیے اتنے کا کم از کم اتنے کا اس کو ترجمہ ضرور آنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، سبھی بھائی اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز جتنے بھی ہمارے مسلمان نماز پڑھنے والے یا جو نماز نہیں بھی پڑھتے، مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے، دعویٰ ہے اسلام کا، کوئی بھی مسلمان چھوٹا بڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، کیا قرآن کا کم از کم 30واں سپارہ آدھا حفظ نہ ہو۔ ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن کو اس انداز میں گھر گھر سے جو ہے وہ قرآن کا حافظ نکلے، گھر گھر میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوتیں ہوں، تو پھر میرے بھائیوں ان کا ہم نے واقعتاً جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اگر ان کے ان فعلوں پہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں، قراردادیں پاس کریں، خود جو ہے وہ قرآن سے دور رہیں، خود قرآن کے ساتھ جو ہے اعراض کریں، تو میرے بھائیوں ہمارا بھی اور ان کا بھی انجام ایک ہوگا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ آج ہم دنیا میں جو تکیہ کے بیٹھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا، مگر نہیں میرے بھائیوں، جو قرآن کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں ہمارے حق میں سفارش نہیں بلکہ خود قرآن بتلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں دعویٰ دائر کریں گے۔ خود قرآن گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے میری قوم کے وہ بندے ہیں، میری امت کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو پسے پچ ڈال دیا تھا، صرف مردے بخشانے کے لیے خاص کر لیا تھا، بچی کی رخصتی کے وقت اس کے سر پہ یا قسمیں اٹھانے کے لیے اس کو اٹھا لیا، قرآن کو جو ہے وہ جھوٹا اٹھانے کے لیے ان کاموں کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف دعویٰ دائر کر دیں گے، اور اللہ ایسے لوگوں کا انجام کیا بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں میرے قرآن سے میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس کو علماء کی ذمہ داری قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اس کا کیا حشر ہوتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں ان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، بس ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا، معاشی بدحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر آج ہم یہ اللہ کی کتاب، اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بیان کیا ہے اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی بجائے آج ہم سمجھتے ہیں اگر اتنے ڈالر مل جائیں تو معیشت مستحکم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ہم پہ عذاب ہے، اس وجہ سے ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت اسی وقت مستحکم ہو سکتی ہے جب ہم ساری قوم جو ہے، ساری امت جو ہے وہ قرآن کو گلے لگا لیں، اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایک تو دنیا میں اس کو تڑپاتے ہیں، معیشت اس کی تنگ کر دیتے ہیں، دوسرا کل قبر سے اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ دنیا میں تو اتنی موٹی آنکھیں دی تھیں، آج اندھا کیوں کیا؟ اللہ جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا، میں نے تجھے آنکھیں کیبل دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی، میں نے فحاشی اریانی کے لیے نہیں دی تھی، تیرے سامنے تیرے عزیز و اقارب میں کوئی ایک آنکھ سے محروم، کوئی دونوں آنکھوں سے محروم، کسی کے 5 نمبر کی عینک، کسی کے 7 نمبر کی عینک، تیری نظر صحیح سالم، اس نعمت کا تو نے شکریہ کیا ادا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا، نظر تھی تو میری آیات بھی تیرے پاس آئی تھی، فنسیتھا، تو نے ان کو بلا دیا، قرآن پڑھنے کے لیے نظر استعمال نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وکذالک الیوم تنسیٰ، تو نے ہماری نعمت استعمال کی مگر قرآن نہ پڑھا، اس سے اعراض کیا۔ آج ہم نے بھی تجھ سے اعراض کیا کہ تجھے آنکھیں دی، اس کا تو نے غلط استعمال کیا، لہذا اس نعمت کو میں نے واپس لے لیا۔ میرے بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں جھنجھوڑا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا
اگر ہم پڑھیں گے قبر میں بھی عذاب سے پناہ میں تو رکھے گا، اور اللہ کے حضور بھی سفارش کرے گا کہ اللہ سے مجھ کو پڑھا کرتا تھا، اس کو بخش دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی درخواست اللہ قبول بھی فرمائیں گے، قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے قرآن کی درخواست کی وجہ سے۔ اور فرمایا او علیہ کا، یا پھر قرآن تیرے خلاف حجت ہوگا، یا تو تجھے بخشانے کے لیے جو اللہ کے حضور دعویٰ کرے گا، یا پھر تیرے خلاف ہو جائے گا کہ اللہ دوسری کتابیں پڑھتا رہا، ہر نماز کے بعد درس، ہر نماز کے بعد تعلیم، دوسری کتابوں کی مسلک کی کتابیں دوسری پڑھتے رہے مگر مجھے نہ پڑھتے تھے۔ جب اللہ کے حضور قرآن یہ دعویٰ کرے گا تو میرے بھائیوں ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر قرآن کے جو حقوق امت مسلمہ پہ عائد ہوتے ہیں، مسلمانوں پہ عائد ہوتے ہیں، ان کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج صبح گیٹ سے چلے جانا۔